बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो सेकेंड ईयर पर्ल एनवायरनमेंट दोनों का ये यूनिट है जी। तो कल का जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि यकजहती का क्या मफहूम होता है। तो सिंपल फॉर्म में दोबारा से बताती हूँ कि कौमी यकजहती से मुराद कौमी मकासद और मफादात के असूल के लिए कौम के तमाम छोटे बड़े ग्रोहों का इकट्ठा होना है। कि छोटे बड़े ग्रोह जितने भी हैं उनका इकट्ठा होना है। कि हम लोग जोग्राफियाई लिहाज से हम लोग जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं, हमारे माशी माशरती और सियासी मफादात एक नहीं हैं, लेकिन हम लोग जो है वो एक कौम की हैसियत से हम लोग यकजा हैं। और कौमी यकजहती के लिए काम करना कौम के हर फर्द का अहम फरीज़ा होता है। ठीक हो गया। उसके साथ साथ दूसरा जो हम लोगों ने इसके साथ पढ़ा था क्वेश्चन, वो था हमारा जी के कौमी यकजहती की राह में हायल जो रुकावटें थी वो कौन कौन सी थी। जैसे हमने पढ़ा था कि जमहूरी इदारों का कमज़ोर होना, मुल्की आइन का एहतराम ना करना, सही तरजीहात का तयन ना होना, खुद गर्जी और करप्शन के बारे में था, गैर मुनसिफाना माशी निज़ाम था, फ़िरका वारियत और तशद्दुद पसंदी था। उसके बाद हम लोगों ने सियासी जमातों के किरदार के बारे में पढ़ा था। फिर हम लोगों ने कानून की अदम बालादस्ती, नाक़िस ज़राए नकलो हमल था और मीडिया का किरदार मौजूद था। यानी ये हम लोगों ने उसकी रुकावटों के बारे में पढ़ा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स के पाकिस्तान में कौमी यकजहती को कैसे फ़रोग़ दिया जा सकता है। एक तो था कि रुकावटें थी, ठीक है, जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो अब कहते हैं कि ख़त्म कैसे, यानी इसकी तजावीज़ क्या है, कि क्या हम तजावीज़ ऐसी दे सकते हैं जिससे हम लोग जो है रुकावटों को ख़त्म करें। यानी आपका ये क्वेश्चन अभी इस तरह से है कि कौमी यकजहती को कैसे फ़रोग़ दे सकते हैं। दूसरे सेंस में आप इसको क्वेश्चन ये भी है कि हम लोग कहते हैं कि जो रुकावटें हैं उनको ख़त्म करने के लिए कौन कौन सी तजावीज़ जो हैं वो अहम होगी। समझ आ गई मेरी बात की, कि अगर आपको ये आ जाता है कि इसकी तजावीज़ पेश करें तो ये जो कौमी यकजहती को फ़रोग़ दिया जा सकता है वो जो है तजावीज़ इसी में आ जाएंगी। ठीक हो गया, समझ आ गई मेरी बात की। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कौमी यकजहती को कैसे फ़रोग़ दिया जा सकता है। तो अब उसके लिए क्या तजवीज़ है। सबसे पहले कहते हैं मार्शल लॉ का ख़ात्मा, कि पाकिस्तान में कौमी यकजहती के लिए ज़रूरी है कि फ़ौज अपनी आइनी हदूद में रहे और काम करे और सियासत में दखल अंदाजी का सोचे भी मत, ताकि पाकिस्तान से मार्शल लॉ का खौफ जो है वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। अब देखिए हमारे मुल्क में मैंने पहले बताया था कि 4 मार्शल लॉ लगे हैं। पहला 58 में अयूब खान का, दूसरा 69 में जनरल याहिया खान का, तीसरा 1977 में जनरल ज़ियाउल हक का और चौथा 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ का। अब ये जितने भी मार्शल लॉ लगते गए, उनके लगने से क्या हुआ कि अवाम का जो एतमाद था वो उतर गया, क्योंकि हमारा सियासी अदम इस्तेहकाम था। हमारी सियासत जो है जमहूरी इदारे कभी पूरा टाइम कर ही नहीं सके। बहुत कम ऐसी गवर्नमेंट्स आई थी जिन्होंने 5 साल पूरे किए थे। तो फिर इस तरह से क्या होता है कि अवाम का जो एतमाद होता है वो उठ जाता है और इस तरह से यकजहती नहीं रहती। तो फिर मार्शल लॉ का जब खौफ ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा, अवाम में एतमाद भी बढ़ेगा और कौमी यकजहती को फ़रोग़ भी मिलेगा। अब दूसरे नंबर पे कहते हैं आइन का एहतराम। पाकिस्तान में क्या है, यकजहती के लिए क्या ज़रूरी है कि तमाम आइनी और सियासी इदारे, कायदीन और सियासी जमातें जितनी भी हैं, हुक्मरान अवाम समेत सब आइन का एहतराम करें। अब देखिए बैरून ममालिक में क्या होता है कि अगर जो है कानून के मुताबिक किसी चीज़ की ममानियत है तो वो भी वहाँ पे खड़ा करेगा, लेकिन हमारे में ये कि हर चीज़ को तोड़ के पहले पॉलिटिशियंस जा रहे हैं, तो बाकी जो लोग हैं अवाम में वो कहते हैं कि फिर सिर्फ हमारे लिए पाबंदियाँ क्यों हैं। ठीक हो गया। तो फिर यहाँ पे कहते हैं कि जो आइन है उसका एहतराम करें। अगर हमारे कायदीन और सियासी हमारी जमातें जो हैं, हुक्मरान जो है आइन का एहतराम करें और उसके साथ साथ फिर हमारी अवाम भी इस आइन को एक मुतबरक चीज़ माने, तो जो मकसद है, जो काम करना है उसकी अंजाम दही में जो है हुकूमत उसकी रहनुमाई करे। कि गवर्नमेंट पहले इस चीज़ को प्रूव करे कि जो हमारे हुक्मरान पहले जो काम करेंगे तो अवाम भी वो काम करे। अगर आप बैरून ममालिक में जाते हैं वो देख लें, वो खुद इसके एग्जाम्पल्स होते हैं
کہ وہ لوگ جو ہے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں ہم لوگ یہ کام کر سکتے ہیں، ہم لوگ آئین کا احترام پہلے کرتے ہیں تو باقیوں کو بھی کرنا چاہیے۔ تو ہمارے ملک میں جو آئین کی بے حرمتی ہوتی ہے اس کو اگر ختم کر دیا جائے، ہماری جو گورنمنٹ، جو ہمارے پولیٹیشین ہیں، جو ہمارے حکمران ہیں، جو ہماری سیاسی جماعتیں اسے اگر متبرک چیز کے طور پہ مانے تو پھر یہ چیز ہمارے لیے بہت بہترین ہے۔ اور آئین کا احترام سب سے پہلے اگر اس کو کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تیسرے نمبر پہ کہتے ہیں جمہوری اداروں کا استحکام۔ پاکستان میں جمہوریت کا تسلسل نہیں تھا، جمہوری اداروں کو استحکام نہ ملا، اور ملک کی امور میں عوام کی شرکت جو تھی یقینی نہیں تھی۔ اس سے کیا ہوا؟ عوام میں خود اعتمادی پیدا نہیں ہوئی اور محروم طبقات کا احساس محرومی کم ہو گیا۔ اگر آپ کے ملک میں، ہمارے ملک میں جمہوری ادارے تسلسل سے قائم کرتے رہیں گے تو کیا ہوگا کہ عوام میں خود اعتمادی بھی پیدا ہوگی اور محروم طبقات کو جو احساس محرومی ہے وہ بھی ختم ہوتا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 4 پہ آتے ہیں صوبائی خود مختاری۔ قومی یکجہتی کے لیے کیا ضروری ہے؟ سب سے کہ صوبوں کو زیادہ سے زیادہ صوبائی خود مختاری دی جائے اور صوبائی امور میں وفاقی حکومت کی جو بے جا مداخلت ہے ختم کرنی ہوگی تاکہ چھوٹے صوبوں کا احساس محرومی ختم ہو اور آپ کا وفاق مضبوط ہو۔ صحیح ترجیحات کے تعین کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ عوام کو صحیح ترجیحات کا شعور ہو اور وہ قومی مفاد کو اپنے ذاتی، گروہی، علاقائی اور سیاسی مفادات پر ترجیح دیں۔ یعنی جتنا بھی ان پہ اتنا شعور ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک میں سب سے پہلے پرائورٹی کیا ہے؟ ہمارا ملک ہے، تو اپنے ملک کو سب سے پہلے پرائورٹی دے، اس کے بعد جو ہے وہ اپنے جو مفادات ہیں اس پر سوچیں، لیکن پہلی چیز کیا ہونی چاہیے؟ آپ کا ملک۔ ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ کہتے ہیں آزادانہ اور غیر جانبدارانہ احتسابی عمل۔ پاکستان میں یکجہتی کے لیے کیا ضروری ہے؟ کرپشن اور اقربا پروری کا خاتمہ ہو جائے، اور ساتھ ساتھ عوام اور بالعموم سیاستدانوں کو بھی بالخصوص خود غرضی کا لبادہ اتار پھینکنا ہوگا کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اب خود غرضی والا کام جو ہے اس کو چھوڑ دیں، اپنا اقربا پروری اور کرپشن کا خاتمہ کریں، اور اس کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ صاف، شفاف، آزادانہ اور غیر جانبدارانہ احتسابی عمل کا جاری ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ مساویانہ اور منصفانہ معاشی نظام۔ پاکستان کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک مساویانہ اور منصفانہ معاشی نظام درکار ہے جس میں دولت کی مسلسل اور منصفانہ تقسیم ہو، لوگوں کو معاشی انصاف حاصل ہو تاکہ معاشرے سے محرومی بھی دور ہو اور طبقاتی تقسیم کا بھی خاتمہ ہو سکے۔ اس سے قومی یکجہتی اور اتحاد میں اضافہ ہوگا۔ لاسٹ میں آ جاتے فرقہ واریت کا خاتمہ اور مذہبی ہم آہنگی۔ اسلام ہمارا کس کا؟ امن اور آشتی کا مذہب ہے جو ہمیں باہمی احترام اور رواداری کا درس دیتا ہے۔ ایک اسلامی ریاست ہونے کے ناطے پاکستان میں مذہبی ہم آہنگی، قومی یکجہتی کو فروغ مل سکتا ہے اور اتحاد کو بھی۔ ہمیں ہر سطح پر فرقہ واریت اور انتہا پسندی کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ ہمارا معاشرہ جو ہے ان نفرتوں کا یہاں سے خاتمہ ہو سکے اور ہم اسلامی اخوت اور بھائی چارے کی عملی مثال بن سکیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب کہتے ہیں سیاسی جماعتوں کا مثبت کردار۔ پاکستان جو ہے وہ ایک وفاقی ریاست ہے، ایسے میں مضبوط وفاق ہو، اس کی ساری اکائیاں آپس میں یونائٹ ہو تو قومی یکجہتی کو فروغ ملتا ہے۔ اس لیے سیاسی جماعتیں اگر اپنا پازیٹیو رول پلے کریں، علاقائی لاسانی اور مذہبی سیاست کی بجائے وفاق کی سیاست کریں، لوگوں میں اتحاد اور اتفاق کو فروغ دے تو اس میں کیا ہوگا کہ انہیں نمایاں کامیابی حاصل ہوگی اور ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی بھی کرے گا۔ نیکسٹ کہتے ہیں قانون کی بالادستی۔ پاکستان میں قانون کی بالادستی پر عمل پیرا ہو کر کیا ہوتا ہے؟ آزاد عدلیہ کا قیام عمل میں لایا جا سکتا ہے جس سے عام آدمی کو فوری اور سستا انصاف مہیا کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح اداروں پر عوام کے اعتماد میں اضافہ ہوگا، احساس سے محرومی کم ہوگا اور قومی اتحاد و اتفاق ملے گا۔ حکومت کو چاہیے کہ ذرائع نقل و حمل کی ترقی پر توجہ دے اور لوگوں کو بہتر اور آسان ذرائع نقل و حمل فراہم کرے۔ اس سے ملک کے مختلف علاقوں کے لوگوں کے درمیان میل جول بڑھے گا، آپس میں اتحاد و یگانگی کے جذبات فروغ پائیں گے اور قومی یکجہتی میں اضافہ ہوگا۔ آگے میڈیا کا مثبت کردار۔
قومی یکجہتی کے فروغ کے حوالے سے میڈیا اگر مثبت کردار ادا کرے تو غلط فہمیوں اور نفرتوں کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ میڈیا قومی جذبے کو اہم کردار ادا کر سکتا ہے، جس سے لوگوں میں کیا ہوگا، حب الوطنی کے جذبات بڑھیں گے اور ملک و قوم کی خدمت کا جذبہ پاکستانی عوام کو قریب لانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا پاکستان میں جو ہے یکجہتی کو فروغ کیسے دیا جا سکتا ہے، اس کی تجاویز تھی، جس میں کہا تھا کہ مارشل لاء کا خاتمہ ہو، آئین کا احترام کیا جائے، جمہوری ادارے مسلسل سے کام کرتے رہے، صوبائی خود مختاری کو آزاد کر دیا جائے، صوبہ اس میں جو وفاق ہے بے جا اس میں مداخلت نہ کرے، اور جو صحیح ترجیحات ہیں یعنی لوگ کو اویئرنیس دی جائے کہ ہمیشہ اپنے قومی مفاد کو آگے رکھو اور جو اپنا ذاتی مفاد ہے اسے پیچھے رکھو۔ پھر آزادانہ اور غیر جانبدار احتسابی عمل ہونا چاہیے، صاف و شفاف ہو، کرپشن اور اقربا پروری کو خاتمہ ہو، اور سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر جو انہوں نے صرف شرافت کا لبادہ پہن رکھا ہے اس کو اتارے، اور جو کرپشن اور اقربا پروری خاتمے کے لیے کیا کرے، مسلسل اور شفاف طریقے سے احتساب کا عمل جاری کرے، تاکہ جو ہے ہمارا ملک جو ہے وہ بھی ترقی کر سکے۔ مساویانہ منصفانہ معاشی نظام، یعنی دولت کی تقسیم جو ہے صرف چند ہاتھوں میں نہ ہو، بلکہ اس کو ہر طریقے سے بہتر بنایا جائے، اور جو محروم اور طبقاتی تقسیم ہے اس کا خاتمہ کیا جائے، فرقہ واریت کا بھی خاتمہ کیا جائے، اور مذہبی ہم آہنگی پیدا کی جائے۔ سیاسی جماعتوں کا کردار ہے کہ وہ اپنے جو ہے وفاق کو مضبوط کرے، آپس میں نہ لڑے، بلکہ وہ صرف وفاق کی سیاست کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر وہ مل کر کام کریں گے تو انہیں کامیابی حاصل ہوگی، اور قانون کو سب سے پہلے پرائرٹی دینی چاہیے، کیونکہ قانون کی بالادستی ہوگی تو یہاں پر سارا کام سیٹ ہو جائے گا، لیکن اگر قانون کی بالادستی نہیں ہوگی تو احساس محرومی جو ہے وہ بڑھے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، ایک عام آدمی کا بھی احساس محرومی کم ہو، اور قومی یکجہتی کو فروغ ملے گا، اور بہتر نقل و حمل ہونے چاہیے تاکہ آپس میں ربط برقرار رہے۔ اگر ربط برقرار نہیں رہے گا تو پھر ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان والا سسٹم ہو جائے گا کہ جب دونوں کے درمیان کوئی رابطہ ہی نہیں تھا تو کیا ہوا، نفرتیں اور قدورتیں ہی بڑھی، اور آخرکار اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہمارا ایک بازو کٹ کر علیحدہ ہو گیا تھا۔ میڈیا کا سب سے اہم کردار ہوتا ہے قومی یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے، کیونکہ میڈیا جو ہے وہ غلط فہمیوں اور نفرتوں کا خاتمہ کر سکتا ہے، اور اگر وہ بہتر طریقے سے کر رہے گا تو کیا ہوگا، حب الوطنی کے جذبات پروان چڑھیں گے، اور ملک و قوم کی خدمت کا جذبہ کیا ہوگا کہ پاکستانی جتنے بھی عوام ہیں انہیں ایک ساتھ لانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اسٹوڈنٹ، آج کا یہ جو ہمارا لیکچر تھا اسے آپ نے غور سے سننا بھی ہے، اور اس کو آپ لوگوں نے یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔